ہے. اگر کوئی مسئلہ بن گیا, گھر میں پریشانی آ گئی ہے, سمجھ تو کس نے تویز کرا دی ہے, تو پھر ان عاملوں کے پاس نہ جاؤ, اپنے گھر میں 40 دن سورہ بقرہ کی تلاوت کرو. کوئی کالا علم یا کوئی جادو اس کے اثر باقی نہیں رہیں گے. اگر سمجھتے ہو کہ خیر و برکت میں کمی آ گئی ہے تو پھر 21 مرتبہ مغرب کی نماز کے بعد سورہ کوثر کی تلاوت کرو, اللہ برکت ڈال دے گا. اگر مسائل زیادہ ہیں تو ہر نماز کے بعد 21 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ لیا کرو. اگر کوئی پریشانی ہے, مسئلہ حل نہیں ہو رہا, تو پھر عاملوں کی جان چھوڑو, پھر اپنی صبح کا آغاز سورہ یاسین سے کرو. میرے حضور نے فرمایا سورہ یاسین جس مقصد کے لیے پڑھی جائے اللہ مقصد پورا کر دیتا. اگر سمجھتے ہو کہ بچوں کے رشتے نہیں ہو رہے تو عمل تو یہی کہے گا کہ کس نے بندش کر دی ہے, جادو کر دیا ہے, تو بندش کھلاتے کھلاتے اپنا مال لٹاؤ گے. گھر کے افراد بیٹھو اور سورہ رحمان کی تلاوت کر کے رب کی بارگاہ میں دعا کرو, اللہ اچھے رشتے عطا فرما دے گا. سمجھتے ہو کہ رزق میں کمی آ گئی ہے, غربت آ گئی ہے, تو ہر روز اپنے گھر میں سورہ واقعہ کی تلاوت کرو, اللہ تمہیں مالا مال کر دے گا. اگر سمجھتے ہو کہ وسوسے زیادہ آتے ہیں تو سورہ ناس کو وظائف کے اندر شامل کر لو. اگر سمجھتے ہو کہ حاسدین کی تعداد بڑھ گئی ہے تو سورہ فلق کو اپنے وظیفے کے اندر شامل کر لو. اور قرآن کے اندر ہر دکھ کی دعا ہے, ہر مرض کی شفا ہے. قرآن کے ساتھ جڑ کے دیکھو, پھر دیکھنا کہ اللہ کتنا کرم کرتا ہے, کتنا فضل کرتا ہے. ان عاملوں کے ہاتھ میں کچھ نہیں, یہ بات یاد رکھیے. جو تمہارے مقدر کا ملنا وہ ہے. جب بچہ ماں کے پیٹ میں 120 دن کا ہوتا ہے تو میرے حضور نے فرمایا فرشتہ آ کے 4 چیزیں اس کی لکھ جاتا ہے. اس کی عمر بھی لکھ جاتا ہے, اس کا رزق بھی لکھ جاتا ہے, اس کا شقی اور سعید ہونا بھی لکھ جاتا ہے. اور دوسرا یہ ذوف اعتقادی سے آپ نکلیں کہ فلاں نے بندش کر دی یا فلاں نے جو ہے وہ تویز ڈال دیے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر ساری دنیا تمہیں نقصان پہنچانا چاہے تو سارے مل کے تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے. تمہیں نقصان وہی پہنچے گا جو اللہ کے ہاں لکھا گیا ہے. اور اگر ساری دنیا تمہیں نفع دینا چاہے تو ساری دنیا مل کے بھی نفع نہیں دے سکتی. تجھے نفع وہی پہنچے گا جو اللہ کے ہاں لکھ دیا گیا. تو جو چیزیں لکھی گئی ہیں آپ کے مقدر میں وہی آپ کو ملے گی. لیکن ذوف اعتقادیوں سے آپ نکلیں. یہ جو پریشانی آتی ہے, مصیبت آتی ہے, ایک تو آزمائش ہوتی ہے اور ایک ہمارے اپنے ہاتھوں کی کرتوتوں کی سزا ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. جب تمہیں مصیبت آتی ہے تو وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کا کیا درا, اور بہت کچھ تو اللہ پہلے ہی معاف کر دیتا. تو اللہ اپنے فضل سے بہت کچھ معاف کر چکا ہوتا ہے. اور جو پریشانی آتی ہے تو وہ اپنے ہاتھوں کی جو ہے وہ نحوست ہوتی ہے, اپنے گناہوں کا وبال ہوتا ہے. جو اللہ کی نافرمانیاں کی ہوتی ہیں, اللہ کی حدوں کو توڑا ہوتا ہے, اس کی نحوست ہوتی ہے.